سویڈن کے وزیر اعظم اولف کرسٹنسن نے سویڈش شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ سویڈش وزارت خارجہ کی ہدایات پہ عمل نہیں کریں گے تو سویڈن کی حکومت ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے گی۔ اس کی تفصیل آج کے اس ولاگ میں شامل ہے۔ میں ہوں سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سویڈن میں آج کل جو ہے وہ ہیٹ ویو جاری ہے، کیونکہ آج کل یہاں پہ جو ٹیمپریچر ہے وہ 25 سے 30 تک، یعنی 25 ڈگری سینٹی گریڈ سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے، اور سویڈش محکمہ موسمیات نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اس ہیٹ ویو سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کریں۔ ہر ملک اپنے موسم کے حالات کے مطابق جو ہے وہ ہیٹ ویو کا تعین کرتا ہے۔ سویڈش جو محکمہ موسمیات ہے اس کے مطابق اگر 3 دن مسلسل جو ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت رہے تو اس کو ہائی ہیٹ درجہ حرارت قرار دیا جائے گا، اور اگر 30 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ 3 دن تک مسلسل رہے تو اس کو ویری ہائی جو ہے وہ ٹیمپریچر قرار دیا جائے گا۔ تو چونکہ آج کل جو ہے وہ درجہ حرارت 25 سے زیادہ، بلکہ آج اسٹاک ہوم میں میرے حال 29-30 تھا، تو اس اعتبار سے انہوں نے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ اس درجہ حرارت کا جو ہائی ٹیمپریچر ہے اس سے بچنے کے لیے احتیاطی جو ہے وہ تدابیر اختیار کریں۔ سویڈش وزیر اعظم نے جو کہا ہے اس پہ بات کرنے سے قبل ایک اور آج کی اہم خبر کہ سویڈن کا جو رکس بینک ہے، اسٹیٹ بینک، اس نے شرح سود کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں نہ کمی کی ہے نہ زیادتی کی ہے، وہ 3.75 پہ اس کو برقرار رکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس امکان کا اظہار کیا ہے کہ اس سال میں دوبارہ جب اس پہ نظر ثانی ہوگی تو ممکن ہے کہ وہ شرح سود جو ہے وہ کم ہو سکے۔ اب آتے ہیں جناب ہم سویڈش وزیر اعظم جناب اولف کرسٹنسن، جنہوں نے جو گوت لینڈ ہے اس میں المیدال ویکا چل رہا ہے، وہاں پہ تمام سیاسی لیڈرز گئے ہیں، وہ سپیچ کر رہے ہیں۔ کل کے ولاگ میں آپ نے سینٹر پارٹی اور ایس ڈی کے جو لیڈرز ہیں ان کے بیانات کا خلاصہ سنا، اور آج جو وزیر اعظم ہیں اولف کرسٹنسن، انہوں نے وہاں پہ جو اہم بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو سویڈش سٹیزن، سویڈن کے شہری ہیں، وہ اگر ان ملکوں کا دورہ کرتے ہیں جن کے لیے سویڈش وزارت خارجہ نے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں کہ ان ملکوں کا دورہ نہ کیا جائے، وہاں پہ دورہ کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ شہری وہاں پہ جائیں گے تو اگر وہاں پہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گئے یا ان کو سویڈش حکومت کی کسی مدد کی ضرورت پڑی تو وہ نہیں کریں گے۔ اور اس میں جو آپ کی انشورنس ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے کہ اگر وہاں پہ اگر انشورنس کلیم کرنی پڑ جائے ہیلتھ یا دوسرے معاملات میں تو وہ بھی فائدہ مند نہیں ہوتی اگر سویڈش فارن آفس نے آپ کو منع کیا ہے۔ اس میں خصوصیت سے انہوں نے ایران کا نام لیا کہ ایران کے لیے ہم نے کہا ہے کہ کسی قسم کا بھی دورہ نہ کریں، خواہ وہ سیاحتی دورہ ہو، بزنس کا دورہ ہو، یا ایون آپ نے اپنے فیملی ممبرس کو بھی ملنے جانا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سویڈن اور ایران کے درمیان کافی ٹینشن ہے، کچھ سویڈش لوگ جو ہے وہ ایران کی جیلوں میں ہیں اور کچھ یہاں پہ بھی، تو اس حوالے سے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایران جانا سویڈش سٹیزنز کے لیے ہائی رسک ہے، بلکہ ان کے لیے بھی جو ایرانی پس منظر رکھتے ہیں لیکن اب سویڈش سٹیزن ہیں، یہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور دوسرا لیبنان کی بات کی، لیبنان میں جو سویڈش سٹیزن ہیں ان کو فوری طور پہ وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ سویڈن کا جو فارن آفس ہے یہ مختلف ملکوں کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کرتا ہے، اور یہ ان کی ویب سائٹ پہ ہوتی ہے کہ کن ملکوں کا دورہ نہیں کرنا چاہیے یا کن ملکوں کے کن علاقوں کا دورہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ایتھوپیا ہے تو ایتھوپیا کا ایدیس ابابا کے علاوہ باقی ملک نہیں جانا چاہیے۔ پاکستان کے بھی کچھ علاقے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان علاقوں میں نہیں جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو وزارت خارجہ کی ہدایات ہیں ان پہ عمل کرنا ضروری ہے، جیسے کہ سویڈش وزیر اعظم نے کہا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں، ڈوگل نیشنلٹی رکھتے ہیں، اس لیے وہ ان ملکوں میں جاتے ہیں، لیکن ڈوگل نیشنلٹی کے حوالے سے بھی سویڈش پولیس نے ایک جو ہے وہ انفارمیشن دی ہیں، وہ میں کسی اگلے ولاگ میں اس کا موضوع بناؤں گا کہ جو دوہری شہریت ہے اس صورت میں اگر آپ جائیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو اس ولاگ کا انتظار کیجیے۔ بہرحال آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔